بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ بچوں، ہم کہانی پڑھ رہے تھے تشکیل پاکستان، اور یہ آپ نے بڑی غور سے پڑھنی ہے۔ میں یہ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو پڑھا رہی ہوں، اس لیے کہ یہ کہانی آپ کو 3 طرح سے کام آئے گی۔ نمبر 1، اردو الف میں خلاصے کے طور پر، تشریح کے طور پر۔ نمبر 2، اردو بی میں نظریہ پاکستان مضمون کے حوالے سے۔ اور نمبر 3، آپ کے مطالعہ پاکستان میں نظریہ پاکستان جو ٹاپک ہے اس کو یاد کرنے میں۔ تو یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو بہت اچھی طرح اس کا خلاصہ، اس کے جو واقعات ہیں وہ یاد رکھیے گا، اور آپ کو میں اسی ترتیب کے ساتھ یہ سارے واقعات جو ہیں وہ بتاتی جا رہی ہوں۔ جی، ہم نے علامہ اقبال کے متعلق پڑھا کہ انہوں نے کس طرح سے قوم کو سہارا دیا، اور اب ہم ان سے مزید آگے بڑھتے ہوئے کہانی کو پڑھتے ہیں۔ اب اس وقت اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ سے پوچھتی کہ بچوں کیا اس کا خلاصہ ہے، کیا آپ نے اقبال کے اشعار سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ جی، آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو پہلا پیراگراف ہے یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے۔ جی بچوں، اپنے رہنما کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی، لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ ٹھیک ہے بچوں، ساتھ ساتھ میں اس کی تشریح بتاتی جا رہی ہوں کہ مسلمان قوم سر سید احمد خان، مولانا حالی، مولانا شبلی، پھر علامہ اقبال کی پکار پر چلنے تو لگے مگر گرتے پڑ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں اور کس طرح سے آگے بڑھیں۔ معاشی حیثیت سے، روپے پیسے کی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہی۔ مال و دولت کے حساب سے یہ کہیں پیچھے رہ گئی ہوئی تھی۔ تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ بڑھی، لیکن پھر بھی پسماندہ ہی رہی، پھر بھی پیچھے ہی رہی۔ البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کہتے ہیں قومی زوال کو، اپنے انحطاط کے خوب چمکایا۔ اردو انحطاط یعنی زوال کے باوجود یہ لوگ جو ہیں یہ شاعری بھی کرتے رہے، یہ تاریخ بھی لکھتے رہے، یہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر کرنے کے لیے مضامین بھی لکھتے رہے۔ اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی، اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی و ادبی انجمنیں پھیل گئیں، انجمن مجلسیں بن گئی۔ کہیں شاعری ہونے لگی، کہیں افسانے لکھے جا رہے تھے، اور کسی کے تحت درسی کتابوں کے کتابچے لکھے جا رہے، اس کے پیش لفظ لکھا جا رہا تھا، مسودے لکھے جا رہے تھے۔ علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا، اور منجملہ حیدرآباد کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ منجملہ مختصر بات یہ ہے، جامعہ عثمانیہ کے متعلق بچوں سن لیں۔ جامعہ عثمانیہ نظام دکن میر عثمان علی خان کی قائم کردہ ایک عظیم الشان یونیورسٹی، میر عثمان علی خان کی قائم کی ہوئی ایک عظیم یونیورسٹی۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہاں جدید سائنسی علوم بھی اردو زبان میں پڑھائے جاتے تھے۔ اسے ہم برصغیر کی اردو یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا قیام 28 اگست 1919 کو عمل میں آیا تھا۔ متمدن زندگی
گزارنے کے طریقے، رہن سہن کے طریقے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں وہ دوسروں سے ہٹیے نہیں رہتے ہیں۔ یہ لائن بڑی جاندار ہے کہ جب مسلمان کسی میدان میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو پھر وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے ہیں، پھر وہ ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بچوں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کرنی ہے۔ آباء و اجداد کے اعمال آپ کے کام نہیں آ سکتے، ان کی ترقیاں آپ کے کام نہیں آ سکتی، آپ کے لیے وہی ہے جو آپ نے کوشش کی ہے۔ البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ امر اظہر من الشمس، اظہر من الشمس، یہ امر اظہر من الشمس، یہ کام سورج کی طرح ظاہر تھا کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی اس کی ساری روایات عکارت جائیں گی، اس کی ساری باتیں، اس کی ساری کوششیں عکارت جائیں گی، ضائع جائیں گی، اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور اس کے ساری جو باتیں سوچی ہوئی ہیں وہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جی بچوں، اگلا پیراگراف، مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھلگ رہیں اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں، مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگوں ہونے لگی۔ دگرگوں کہتے ہیں خراب ہونے لگی۔ یہ جو بچوں میں نے ابھی 4 لائنیں پڑھی ہیں نا، اس کی تشریح سن لیں کہ بے شک مسلمانوں کی زندگی بڑی پسماندہ تھی، ان کو سیاست میں حصہ لینے کی ضرورت تھی، ان کو سیاسی میدان میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت تھی، لیکن سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو سیاست میں حصہ لینے سے منع کر دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ پہلے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، تعلیم ضروری ہے، پھر باقی طاقتوں کے ساتھ لڑا جائے گا۔ جب تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کس میدان میں آگے بڑھیں گے اور کیسے آپ لڑ سکیں گے؟ تو لہٰذا لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ بغیر سیاست میں حصہ لیے مسلمان اپنی حیثیت برقرار کیسے رکھ سکتے تھے؟ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت تھی۔ جی آگے دیکھیں، جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کی۔ علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یوپی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکماً روک دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے تمدنی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ یوں دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم حق حاصل کیا۔ پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ اور جنگ بلقان و طرابلس سے جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں مضبوط نہیں رہ سکتے تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا۔ 1913 اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ اس میں بچوں یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ تقسیم بنگال، جنگ بلقان و طرابلس اور سیلف گورنمنٹ، یہ جو 3 چیزیں ہیں
سمجھنے والی ہیں، ان کے متعلق ذرا سن لیجئے گا بچوں۔ سیلف گورنمنٹ، حکومت خود اختیاری، سیلف گورنمنٹ حکومت خود اختیاری۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے الگ الگ قراردادوں کے ذریعے مطالبہ کیا کہ حکومت کی باغ دوڑ ہندوستانیوں کے ہاتھ میں دی جائے۔ ٹھیک ہے، مسلم لیگ نے اور کانگریس دونوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سیلف گورنمنٹ حکومت خود اختیاری جو ہے یہ ہندوستانیوں کے ہاتھ میں دی جائے۔ جنگ بلقان و طرابلس، یہ 1911 میں اٹلی نے برطانیہ کی شے پر، ٹھیک ہے، اٹلی نے برطانیہ کے کہنے پر یا ان کے اکسانے پر یا ان کی شے پر ترکی کے صوبے طرابلس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ جو طرابلس ہے یہ ترکی کا صوبہ ہے۔ دوسری طرف برطانیہ ہی کی شے پر بلقانی ریاستوں نے 1912 میں ترکی پر حملہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اٹلی اور بلقان نے برطانیہ کے کہنے پر ترکی اور اس کے صوبے طرابلس پر حملہ کر دیا۔ ترکی چونکہ خلافت اسلامیہ کا مرکز تھا، اس لیے ہندوستانی مسلمان اس گنڈا گردی پر بہت تڑپے۔ جی، اور جو تقسیم بنگال، جی بچوں، تقسیم بنگال جو ہے یہ انگریزوں نے 1905 میں انتظامی ضرورت کے تحت بنگال کو مسلم بنگال اور ہندو بنگال میں تقسیم کر دیا۔ ہندوؤں نے اس تقسیم کے خلاف زبردست احتجاج کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس تقسیم کو تنسیخ یعنی منسوخ ختم کر دیا گیا تھا، اور یعنی دوبارہ اس کو ایک ہی صوبہ بنا دیا گیا تھا۔ جی، اس کے بعد آگے جنگ عظیم اول نے، جنگ عظیم اول یہ 1914 میں یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ میں کم و بیش دنیا کے تمام ممالک شامل رہے۔ جنگ کے نتیجے میں جرمنی کو شکست ہوئی تھی۔ جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی اور کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا، میثاق لکھنؤ دسمبر 1916 میں، میثاق لکھنؤ کے متعلق بچوں آپ سن لیں۔ میثاق لکھنؤ دسمبر 1916 میں قائد اعظم کی کوششوں سے لکھنؤ کے مقام پر مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ یہ دوسرے لفظوں میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کی ایک کوشش تھی، ہندو مسلم اتحاد کی ایک کوشش تھی۔ جی بچوں، نیکسٹ پیراگراف، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے۔ یہ وہی ہے جو پیچھے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے سیلف گورنمنٹ کے متعلق۔ لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی۔ طوطے کی طرح آنکھیں پھیرنا، بے وفائی کرنا، ٹھیک ہے، طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی، بے وفائی کی، اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی اور مسلمانوں پہ ظلم کرنے شروع کر دیے۔ ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی گئی، حصے بکھرے کرنے کی سازش کی گئی، ٹکڑے ٹکڑے ترکی کو کرنے کی ایک سازش کی گئی کہ اس کے مختلف حصے کر لیے جائیں اور اس کو تقسیم کر لیا جائے اپنے ملکوں کے درمیان۔ اس پر گاندھی نے
علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع کی۔ جی بچوں، گاندھی کے متعلق سن لیں اور علی برادران کے متعلق بھی۔ گاندھی کا پورا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا۔ موہن داس کرم چند گاندھی تھا۔ گوتم بدھ کے بعد یہ دوسری بڑی شخصیت ہیں جنہیں احتراماً مہاتما کہتے ہیں بچوں جو محترم روح ہو، ٹھیک ہے، محترم ہو، جو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنے والا ہو۔ یہ جو گاندھی تھا یہ عدم تشدد کی پالیسی پر کاربند رہے۔ کانگریس کے رکن نہ ہونے کے باوجود بھی کانگریس کی قیادت کرتا رہا۔ علی برادران میں دو شخصیات شامل تھیں جن میں مولانا شوکت علی اور مولانا جوہر علی، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، یہ دونوں بھائی تھے۔ ان کی مدد سے گاندھی نے عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع کی کہ ہم ترکی کے حصے کرنے کے لیے آپ سے تعاون نہیں کریں گے۔ لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدی اور سنگٹھن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا۔ شدی اور سنگٹھن، اشتعال انگیز۔ شدی بچوں یہ ہندوؤں کی ایک تحریک تھی جس کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا۔ سنگٹھن یہ ہندوؤں کی ایک تحریک تھی اس تحریک کے تحت برصغیر میں مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا تھا، یعنی مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اشتعال انگیز، غصے والی کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا۔ اس زمانے میں یعنی میثاق لکھنؤ جو تھا وہ ہندو مسلم اتحاد کی ایک کوشش تھی، اور شدی اور سنگٹھن یہ ہندو مسلم تعلقات کو خراب کرنے کی تحریک تھی۔ اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے۔ سائمن کمیشن اور نہرو رپورٹ، ان دو چیزوں کے متعلق بچوں سن لیں۔ سائمن کمیشن 1928 میں سر جان سائمن کی سرکردگی میں ہندوستان آنے والا ایک برطانوی وفد تھا، ٹھیک ہے، ایک گروپ آیا تھا ہندوستان میں، جس سے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے کوئی تعاون نہ کیا۔ یہ جو سائمن کمیشن تھا یہ ہندوستان میں یعنی دونوں جماعتوں سے مل کر کوئی بہتر راہ نکالنا چاہتا تھا، مگر نہ مسلمانوں نے نہ کانگریس نے، دونوں نے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا۔ نہرو رپورٹ یہ 1928 میں یہ جواہر لال نہرو کی سربراہی میں قائم کی گئی، اور یہ جواہر لال نہرو نے یہ کچھ تجاویز پیش کی تھی، اور جس پر پھر مسلمانوں کے درمیان اور ہندوؤں کے درمیان جھگڑا قائم ہو گیا۔ 1928 اور آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ 1929 میں یہ ہوا، جس کو قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے، کانگریس جو جماعت تھی انہوں نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر دیا اور سول نافرمانی کی تحریک شروع کی۔ سول نافرمانی کی تحریک بچوں، سول نافرمانی کی تحریک جو ہے یہ گاندھی کی طرف سے چلائی گئی تھی، جس میں مطالبات منوانے کے لیے حکومت کی ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے،
حکومت کی ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک. یہ 1930 میں شروع ہوئی تھی. اسی دوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا جو کہ 1930 سے 1932 تک چلتی رہی، اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ درمی کے باعث ہندو اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا. 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا. 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی، جس سے اس کا سر پھر گیا اور حکومت نے اور اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیا میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا. ملیا میٹ ختم کرنے کا مصمم مضبوط ارادہ کر لیا. چنانچہ کانگریسی حکومتوں نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا اور ہندوانہ تمدن کے دیگر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں سے مدغم کرنے میں بیسیوں اعلانیہ اور خفیہ مساعی کی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ تھا کہ جو بھی آج ہمارے ہاں یہ رسمیں موجود ہیں، ابھی بھی کہیں پر یہ پتنگ بازی کی، تو کہیں پر یہ تیل مہندی کی، تو کہیں پر کوئی بھی جو فضول قسم کی رسومات ہمارے ہاں رائج ہیں، یہ سب ہم نے ہندوؤں سے سیکھی ہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ بڑے عرصے تک رہے، اور یہ انہوں نے یہ ساری جو تھی یہ ہمارے ساتھ مل کر ہمیں بھی اپنے ساتھ چلایا، اور آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان رسموں کو نہیں بھولے ہیں. ماتھے پر یہ نشان لگانا اور اس کے علاوہ جو دوسرے بھی تھے، یہ سب ہم نے ہندوؤں سے چیزیں سیکھی تھی. جی بچوں، آج تک کے لیے اتنا ہی، اور آپ نے اس کو بہت اچھی طرح اس کا خلاصہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا آپ چاہ رہے ہوں تو آپ بے شک مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں یا میرے اپنے مطلب الگ سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے اپنے ذاتی نمبر پر میسج کر کے آپ کوئی بھی سوال جو آپ کے ذہن میں ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.